الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو کل کے سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ روح اللہ، روح کی اضافت جو اللہ کی طرف ہوتی ہے اضافت تشریفی تعظیمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ارشاد فرماتے ہیں صاحب جلالین، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ ابن اللہ او الہا معه او ثالث ثلاثۃ، اور نہیں ایسا جیسا کہ تم نے گمان کیا، جیسا کہ تم نے گمان کیا اللہ کا بیٹا یا معبود اس کے ساتھ، یا تین کا تیسرا، یا تین کا تیسرا۔ دیکھو میں بتاؤں آپ کو، یہ جو عبارت لائے ہیں صاحب جلالین، اس کی غرض بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں، ابن اللہ، الہ اور ثالثہ ثلاثہ، ہے نا، تین باتیں۔ اس سے تین فرقوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا بتانا مقصد ہے؟ اشارہ۔ ایک فرقہ کیا کہتا ہے کہ وہ تینوں ہی حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ معبود مانتے ہیں، مگر تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے وہ اللہ کے بیٹے، ہیں، اور ایک فرقہ کیا کہتا ہے وہ صرف کیا ہے، اللہ کے ساتھ جیسا اللہ معبود ہے ویسے ہی وہ بھی معبود ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تینوں معبود ہیں، مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ۔ یہ ان تین باتوں سے تین فرقوں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ لِأَنَّ ذَرْ رُوحِ، اس لیے کہ روح والا، اس لیے کہ مرکب ہوتا ہے، اس لیے کہ روح والا مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کس سے ہوتا ہے؟ روح والا مرکب کس سے ہوتا ہے؟ یعنی کہ روح اور جسم سے ہوتا ہے مرکب، روح اور جسم سے مرکب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ یعنی اس سے کیا ہے، یہ جو عبارت ہے اس سے ایک قیاس کی طرف اشارہ ہے۔ قیاس، شکل اول کا قیاس اس طریقے سے بنائیں گے کہ آپ کہیں گے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح والے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ روح والے۔ اور ہر روح والا مرکب ہوتا ہے، ہر روح والا مرکب ہوتا ہے کہ نہیں؟ روح اور جسم سے روح والا مرکب ہوتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ مرکب ہے۔ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اب اس نتیجے کو، یہ شکل اول کا قیاس ہوا اور شکل اول کا قیاس کا نتیجہ ہوا ہے، اس نتیجے کو آپ کیا بنا لیں؟ شکل ثانی کے جو دوسرا قیاس ہے اس کو قیاس کا صغرا بنا لیں۔ شکل ثانی کا جو ہے اس میں جا کر کے صغرا بنا لیں، اس نتیجے کو، شکل اول کے نتیجے کو کیا بنا لیں؟ صغرا بنا لیں۔ اور پھر یوں کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرکب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرکب ہیں، اور معبود مرکب نہیں ہوتا اور نہ اس کی طرف ترکیب کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا نہیں ہے؟ وہ معبود نہیں ہے، نہ مستقل ہیں، نہ وہ تیسرے میں سے کوئی ایک ہیں، اور نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرف اشارہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اس سے، یعنی قیاس کی طرف اشارہ ہے۔ لِأَنَّ ذَرْ رُوحِ، اس لیے کہ روح والا مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کس سے ہوتا ہے؟ روح سے ہوتا ہے اور جسم سے، اور معبود نہیں ہوتا ہے وہ۔
वलिलाहु मुनज़्ज़हुन अन तरकीब, और माबूद मुनज़्ज़ा और पाक होता है वो तरकीब से, वअन निस्बतिल मुरक्कबी इलैहि, और मुरक्कब की उसकी तरफ निस्बत करने से भी क्या होता है, पाक होता है। उसकी तरफ निस्बत की जाए मुरक्कब की, इससे भी वो क्या होता है, पाक होता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुली, तो तुम ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, वला तक़ूलू, ना कहो सलासा, सलासा ना कहो, मतलब इससे पहले सलासतुन ये खबर है किसकी, महजूब की, वो निकलेगा अल आलिहतु, यानी तुम ये ना कहो, तुम ना कहो कि माबूद तीन है। माबूद यानी उनका रद्द किया जा रहा है उस फिरके का, ईसाइयों के, कि जो क्या कहता है, तीन माबूद मानता है, तीन माबूद मानता है। क्या क्या है वो, ये उसकी वजाहत भी कर रहे हैं। अल्लाह व ईसा व उम्मु, अल्लाह और ईसा उनकी वालिदा, तीनों को क्या है वो फिरका क्या मानता है, माबूद मानता है। इंतहू, तो परहेज करो, अनजाली का, इससे, है ना, इंतहू। अनजाली का क्यों निकाला, ये बताने के लिए कि अनजाली का जो आमिल है वो इंतहू है, ये अनजाली का महजूफ है, यानी ये बताना है कि इंतहू जो है ना खैरन का आमिल नहीं है, बल्कि खैरन का आमिल महजूफ है, वो है वातु, वातु, समझ में आई बात। और फिर इंतहू का आमिल कौन होगा, तो बताते हैं वो भी महजूफ है, अनजाली का। तो इंतहू, परहेज करो, किससे, अनजाली का, उससे किससे, यानी खुदा को तीन मानने से, कि खुदा तीन है, इस बात से क्या करो आप, परहेज करो। वातु खैरल लकुम, और तुम इख्तियार करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है, उससे जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जाता है, यानी उससे बेहतर क्या है, जो बेहतर है तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से, उसको इख्तियार करो। वह हुवा तौहीद, और वो क्या है, तौहीद है, यानी तुम तौहीद इख्तियार करो, अल्लाह को एक मानो। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, बेशक अल्लाह एक है, एक माबूद है, सुब्हानहू, वो पाक है, पाक है किससे, तंज़ीह अल्लाहु, यानी वो सुब्हानहू की तफसीर कर दी, तंज़ीह अल्लाहु यानी अल्लाह पाक है, किस बात से, अन यकून लहू वलद, इस बात से कि उसके लिए कोई औलाद हो, उसके लिए कोई औलाद हो, यानी अल्लाह की औलाद हो, अल्लाह इस बात से क्या है, पाक है, ठीक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, और उसी का है जो आसमान और ज़मीन में, खल्क़न, मखलूक होने के लिहाज से, मिल्कन, ममलूक होने के लिहाज से, अबीदन, बंदा होने के लिहाज से, यानी बंदे जितने भी हैं वो सब के सब क्या है, उसी के हैं, अल्लाह उसका मालिक है, और ममलूक मालिक की औलाद नहीं होती, ठीक है। वल मिल्कियत तुनाफिल नबुव्वत, और मिल्कियत जो है नबुव्वत के मुनाफी होती है, मिल्कियत हाँ बनुव्वत के मुनाफी होती है, नबुव्वत कह रहा हूँ, सॉरी, मिल्कियत बनुव्वत के, अभी जो बात बताई उसी की वही मतलब है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफ़ी है ना भरोसा करने को, वकीलन के ये माना आते हैं, लेकिन यहाँ माना क्या है, शहीदन अला ज़ालिका, यानी इस पर गवाह है, इस पर गवाह है। लयस्तन किफ़ा किसके माने में, यतकब्बर, यतकब्बरा वया अनिफ़ा, यानी कि वो आर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, नफ़रत नहीं करते, कौन, मसीह यानी हज़रत मसीह यानी हज़रत ईसा क्या नहीं करते, वो आर नहीं करते, अल्लज़ी ज़अमतुम, उससे जो तुमने गुमान किया कि वो माबूद हैं, यानी तुम गुमान करते हो ए ईसाइयों। ये जो आयत नाजिल हुई है इस बारे में नाजिल हुई है, कुछ ईसाइयों ने हुजूर से ये कहा था कि तुम आर वाली बात करते हो हमारे हज़रत ईसा के साथ, कि तुम उन्हें क्या है, बंदा कहते हो, है, और हम उन्हें क्या कहते हैं, माबूद कहते हैं। तब ये आयत नाजिल हुई कि जब हज़रत ईसा ही को क्या होने से, बंदा होने से आर नहीं है, तो तुम्हें कैसे हो सकती है। गोया कि ये अहसन इस्तिदरात की तरफ इशारा है। अहसन इस्तिदरात मतलब इस बात से उनका ये रद्द करना है कि तुम जो माबूद मानते हो ये गलत है, ठीक है।
المسیح یعنی حضرت عیسیٰ آر نہیں کرتے، یعنی تکبر اور نفرت نہیں کرتے، کس الذی زعمتم انہ الہ، اس سے کہ جو تم نے گمان کیا کہ وہ معبود ہیں، ہے نا، ان یکون عبدا للہ، کہ آر نہیں کرتے کس سے؟ یہ تو پہلی تفسیر تھی مسیح کے بارے میں کہ وہ مسیح جس کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے آر نہیں کرتے؟ یعنی ان یکون عبد للہ، اللہ کا بندہ ہونے سے کیا نہیں کرتے؟ آر نہیں کرتے۔ والملائکۃ المقربون، اور مقرب فرشتے بھی آر نہیں کرتے، عند اللہ، اللہ کے یہاں، لن یستنکفون، کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان یکونوا عبیدا، بندہ ہونے سے، واذا من احسن الاستدراج، اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے والملائکۃ، یہ احسن استدراج سے ہے، کس سے؟ احسن استدراج سے ہیں، یعنی پہلی بات سے کیا ہے؟ یہ رد کر رہے ہیں جو پہلے ہے کہ حضرت مسیح اور فرشتے کیا نہیں کرتے، وہ بندہ ہونے سے آر نہیں کرتے، تو اس سے ان کی بات کا رد ہو رہا ہے، کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودی کیا مانتے ہیں؟ معبود مانتے ہیں، اس چیز کا وہ ہو رہا ہے، رد ہو رہا ہے، رد۔ ذکر للرد، رد کرنے کے لیے ذکر کیا گیا، والملائکۃ المقربون، اور یہ جو عبارت ہے اس کو رد کرنے کے لیے ذکر کیا گیا، رد کرنے کے لیے عیسائیوں کا، کہ علی من زعم، اس کا رد کرنے کے لیے جس نے گمان کیا کہ انہا آلہۃ، کہ وہ کیا ہیں؟ ان کا رد کرنے کے لیے، من ہے تو واحد لفظاً، لیکن معنی میں کس کے؟ جمع کے ہے، کہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے کہ جنہوں نے گمان کیا، علی من زعم، جنہوں نے گمان کیا، انہا آلہۃ، کہ وہ معبود ہیں، او بنات اللہ، یا کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کما رد بما قبلہ علی النصارى، جیسا کہ رد کیا اس سے پہلے نصارہ کا، جیسا کہ رد کیا۔ پہلی والی جو عبارت تھی وہ ان یکون عبدا للہ، یہ کس کا رد کرنے کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کا، اور یہ جو بعد والی عبارت ہے والملائکۃ المقربون، یہ کس کا رد کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے معبود ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ احسن استدراج ہے، کیا ہے؟ ہاں، احسن استدراج کا مطلب ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو لوگ فرشتوں کو معبود یا اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نصارہ پر جیسا کہ رد کیا پہلے ان نصارہ کا، الزاعمین ذالکا، کہ جو کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا معبود ہیں یا کیا ہیں؟ وہ تین کے تیسرے ہیں، تین کے تیسرے ہیں۔ المقصود خطابهم، ہے نا، اور یہی مقصود ان کا خطاب ہے، یعنی خطاب، ان کے خطاب سے مقصود کیا ہے؟ یہی بات مقصود ہے، رد کرنا۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کہ جو تکبر و نفرت کرے گا اللہ کی عبادت سے، ہے نا، جو نفرت کرے گا، وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جو عار کرے گا یعنی تکبر کرے گا، نفرت کرے گا اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور غرور کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا، ان سب کو جمع فرمائے گا۔ کہاں فرمائے گا؟ فی الآخرتی، آخرت میں، دیکھو جار مجرور متعلق ذکر کر دیا جو محذوف تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو اللہ ان کو ان کا اجر دے گا، ثواب اعمالہم۔ اب یہاں دیکھ لو، اجورہم کے بعد میں ثواب اعمالہم، یہ عبارت نکال کے بتائی ہے، مطلب کیا ہے؟ بتایا کہ اجور یہ ثواب کے معنی میں، اور اجور کے بعد میں ایک مضاف محذوف ہے، اعمال،
ثواب اعمالہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا ثواب دے گا۔ ایمان والوں کے جو مومن صالحین ہیں، جو مومن نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ مزید یعنی اتنا فضل عطا فرما، اپنے فضل سے ان کو مزید اتنا ثواب، اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جس کا آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کا فضل ایسا ہے۔ ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ یزیدو کا مفعول ذکر کر رہے ہیں، دیکھو اگلی عبارت کی جو غرض ہے وہ لا کے بتانا، کیا بتانا ہے کہ اس کا کیا ہے، یہ مفعول ہے اور مزید وضاحت ہے۔ ما لا عین رات، نہ کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، ولا اذن سمعت، اور نہ ان کو کسی کانوں نے سنا ہو، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ دل میں خیال گزرا ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن رہ گئے وہ لوگ جو نفرت کیے اور تکبر کیا، عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے، یعنی جنہوں نے اللہ کی عبادت تکبر کرتے ہوئے نہیں کی تو انہیں کیا ملے گا؟ بھئی مومنوں کو، جو پرہیزگار مومن ہیں انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے تکبر کرتے ہوئے کہ اللہ کی عبادت نہ کی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے دردناک عذاب عطا فرمائے گا، مولمن یعنی دردناک عذاب عطا فرمائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ عذاب النار، وہ دوزخ کا عذاب ہے۔ مولمن یا مولمن نکال کے بتایا، کیا بتانا مقصد ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مولم ہے یا مولم ہے، یہ کس کے معنی میں ہے؟ لازم متعدی کے معنی میں، لازم کے معنی میں۔ مولم پڑھو کہ مولم پڑھو، ہے نا؟ اگر تم اس کو کیا پڑھو گے؟ مولم پڑھو گے، اور ہے نا، یعنی مولم بھی پڑھ سکتے ہو آپ، کیا پڑھ سکتے ہو اس کو؟ مولم پڑھ سکتے ہو، اور مولم پڑھو گے تو پھر یہ فعیل بمعنی مفعول ہوگا، اور مولم پڑھو گے، مولم یعنی کسرے کے ساتھ، تو پھر یہ سمیع بمعنی مسمع ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں حالتوں میں یہ لازم متعدی کے معنی میں۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب عطا فرمائے گا، اور وہ جہنم کا عذاب ہے، عذاب۔ اور اللہ فرماتا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ غَيْرِهِ وَلِيًّا، اور وہ لوگ کون؟ ارے وہی جو تکبر میں اللہ کی عبادت نہ کیے، وہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولی یعنی مددگار، یدفعہ عنہم، جو ان کو ان سے دفع کر دے۔ کس کو دفع کر دے؟ یعنی عذاب کو دفع کر دے، یعنی جنہوں نے تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کی، وہ اپنا کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے کہ جو مددگار اللہ کے عذاب کو ان سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ ولا نصیرہ، ہے نا، اور نہ ہیلپر، مددگار، ٹھیک ہے؟ یمنعہم منہ، جو ان کو روک دے، کس سے؟ منہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے، ہاں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس آ گئی برہان مطلب واضح دلیل، حجت، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، علیکم تم پر، وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا کہ تمہارے پاس برہان آئے اے لوگو، یعنی تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف
واضح نور کو نازل فرمایا، بینن مبینن بینن یعنی متعدی لازم کے معنی میں، بینن وہو القرآن، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، لیکن رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر بھروسہ کیا، کس پر؟ اللہ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وفضل اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، ویہدیہم الیہ اور ان کو ہدایت دے گا، الیہ اپنی طرف، صراطاً راستے کی، طریق صراطاً یعنی طریقاً راستے کی، مستقیماً سیدھے کی، اور کون سا ہے وہ صراط مستقیم؟ ہوا دین الاسلام، اور وہ دین اسلام ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ایمان لائے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور انہیں صراط مستقیم پر کیا رکھے گا؟ قائم رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا آپ کا سبق ہو گیا ہے، اس کو آپ